اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، کس کے بارے میں؟ عن الجبال، پہاڑوں کے بارے میں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ پہاڑوں کے بارے میں۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش مکہ نے پوچھا کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ باقی رہیں گے کہ نہیں؟ پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ اگر سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے گا تو پہاڑوں کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ انسان کے نزدیک جو پہاڑ ہے نا، وہ ایک ایسی چیز ہے جو انتہائی مضبوط ہے۔ آپ تو کہتے ہیں ہر چیز ختم ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تو پہاڑوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ یعنی یہ سوال کس لیے تھا؟ اس لیے نہیں تھا کہ وہ کوئی علم چاہتے تھے، کوئی جاننا چاہتے تھے، بلکہ اس لیے تھا کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ پہاڑ بھی ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، یہ بھی ذرہ ذرہ ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں، ان کا سوال بتا کے کہ انہوں نے پہاڑوں کے بارے میں سوال کیا ہے، تو یہ بتا دیں فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ کہہ دیجئے کہ اکھاڑ دے گا ان کو میرا رب، اکھاڑ دینا، گرا دینا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دے گا، یہ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ذرہ ذرہ ہو جائے گا ان کا، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہاں پہ معنی میں نے آپ کو بتایا نا، اڑا دینا، بکھیر دینا۔ تو کئی جگہ پہ قرآن پاک میں یہی مضمون آتا ہے، جیسے سورہ قاریہ میں بھی یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ کیسے ہوں گے؟ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں بھی آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں کہ پہاڑ بھربھری ریت کے ڈھیر ہو جائیں گے، ایسے جیسے ریت کے ذرے ہوتے ہیں نا، اس طرح سے پاؤڈر بن جائے گا، جیسے اوپر سے کوئی چیز نیچے گرے تو کیسے کرچی کرچی ہو جاتی ہے، اور تو پہاڑوں کو بھی اس طرح اٹھا کے ایسی چوٹ دی جائے گی، اتنی زور سے دے مارا جائے گا کہ وہ ذرہ ذرہ ہو جائیں گے۔ تم سمجھتے ہو یہ جمے ہوئے ہیں، تم سمجھتے ہو یہ بہت مضبوط ہے، ان کو کوئی نہیں توڑ سکتا، یہ تو اڑنے لگ جائیں گے۔ اور ہم سورہ نبا میں پڑھ چکے نا، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور پہاڑ کیا ہوں گے؟ چلائے جائیں گے، چلا دیا جائے گا ان کو، یعنی اتنے ذرہ ذرہ ہو جاتے ہیں۔ تو ذرے ذرہ جب کوئی چیز ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ بکھر جاتی ہے نا ہوا میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کیونکہ انسان کے لیے تو چھوٹی سی چیز بھی اٹھا کے اس کو بکھیر دینا انتہائی مشکل کام ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام پہاڑوں کو، زمین پر جتنے بھی پہاڑ ہیں ان کو اکھاڑے گا اور ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ سورہ واقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر غبار کی طرح اڑائے جائیں گے، پاؤڈر بن جائے گا ان کا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر چھوڑ دے گا اس کو ہموار چٹیل۔ ہاں کی ضمیر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پہاڑ کی طرف ہی جا رہی ہے، کہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ کیسا کر دے گا؟ ہموار چٹیل میدان، بالکل، یعنی ایسے فلیٹ کر دے گا، اس طرح سے زمین پہاڑوں کو کر دے گا کہ وہ بالکل، ابھی تو اونچے نظر آتے ہیں نا، بالکل فلیٹ ہو جائیں گے۔ اور دوسری ہا کی ضمیر اگر زمین کی طرف لی جائے تو فَيَذَرُهَا، پھر چھوڑ دے گا زمین کو کیسا؟ چٹیل ہموار، بالکل ایسے جیسے پانی کی سطح ہوتی ہے نا، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، بالکل یعنی اسموتھ، بالکل نہ کوئی ٹیلا ہوگا، نہ کوئی پہاڑ ہوگا،
اور نہ کوئی گہرائی ہوگی. اور یہ بھی دیکھیں اس کے اندر معنی آ جاتا ہے کہ اس میں کوئی جاندار بچے گا ہی نہیں. یہ جو ابھی آپ کو اونچی نیچی چیزیں نظر آتی ہیں، کئی درخت نظر آتے ہیں، کئی گڑھے نظر آتے ہیں، کئی سمندروں کی گہرائیاں نظر آتی ہیں، کئی پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آتی ہیں، کئی مکان نظر آتے ہیں، کئی بلڈنگز نظر آتی ہیں، تو یہ سب فلیٹ ہو جائے گا، سب ہموار ہو جائے گا. کہیں کوئی جاندار نظر آتے ہیں، کہاں چلے جائیں گے سب؟ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پہ کوئی جاندار بھی نہیں چھوڑے گا، کوئی چلنے والا نہیں ہوگا. اتنے جاندار، اتنے حشرات، اتنے چرند پرند، اتنے انسان، سب فلیٹ کر دیے جائیں گے. لا تری فیہا عوجا ولا امتا، اس میں کوئی نہ ٹیڑھ پن ہوگا، نہ کوئی اونچی جگہ ہوگی، نہ کوئی جگہ بلند ہوگی، نہ ٹیلا ہوگا کوئی، نہ سمندروں کی گہرائیاں ہوں گی. یعنی اونچی نیچے جگہ ہوگی ہی نہیں. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ اس میں بھی ہے نا کہ جب زمین اتنی شدت سے ہلائی جائے گی وہ سارے بوجھ نکال دے گی، اپنے بالکل خالی ہو جائے گی، اور اس کے بعد بالکل فلیٹ ہو جائے گی. اس کو چمڑے کی شکل میں کھینچا جائے گا، اور اسی نے تو حشر کا میدان بننا ہے نا، اسی لیے یہ کہا گیا. دیکھیں کہیں پہاڑ ہو یا کہیں گہرائی ہو تو کیا ہوگا، کوئی جا کے چھپ سکتا ہے، کوئی ادھر ادھر ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ تو کوئی بھی ایسی جگہ نہیں کہ کوئی جا کے کہیں پہ ٹھکانہ بنا لے اپنا. تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ فرمایا ہے کہ دیکھو سارے نشیب و فراز ختم ہو جائیں گے، یہ کھینچ کے چمڑے کی طرح کھینچ کے فلیٹ کر دی جائے گی، اور لوگوں کے پاس صرف 2 قدم رکھنے کی جگہ ہوگی. ایک حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز چمکدار خاکستری رنگ کی صاف ستھری ٹکیا جیسی زمین پر سب اکٹھے ہو جائیں گے، جس پر کسی کے لیے کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا، نہ اونچائی نہ نیچائی. یہ ہے جگہ جہاں پہ سب نے جمع ہونا ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی بات کی، اب زمین کی بات کی، سب ہموار ہو گیا. اب حشر کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے کہ اب آگے کیا ہوتا ہے. اب حساب کتاب کا وقت آ گیا. پہلے یہ تیار کر لیا میدان، اسمبلی جہاں پہ لوگوں کی ہونی ہے، سارے انسانوں کو جہاں پہ جمع ہونا ہے. اب آگے صورتحال بتائی کہ اب انسانوں پہ کیا گزرے گی. پہاڑوں پہ تو یہ گزری، زمین ایسے فلیٹ کر دی گئی، انسانوں کا اب کیا ہوگا. یومئذ یتبعون الداعی، وہ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے؟ ایک پکارنے والے کے پیچھے، ایک بلانے والے کے پیچھے. سوچیں کہ کیا حال ہوگا انسان کا. میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا. سب لوگ اٹھا کے چٹیل میدان میں کھڑے کر دیے جائیں گے، اور جب قبروں سے اٹھیں گے تو بھاگیں گے کس کے پیچھے؟ ایک پکارنے والے کے. لا عوج لہ، نہیں کوئی ٹیڑھ پن اس سے. ٹیڑھ پن مطلب عوج کا مطلب یہاں پہ کیا، یعنی اس سے کوئی ہٹے گا نہیں. ٹیڑھ پن ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے اسٹریٹ لائن اور ایک ہوتا ہے ادھر سے ادھر نکل جانا، ٹیڑھا ہو جانا. تو کوئی ٹیڑھا نہیں جائے گا، سب بالکل اسٹریٹ اس کے پیچھے، سب اس کے پیچھے لگے ہوں گے. قبروں سے اٹھتے ہی اس کے پیچھے بھاگنے لگیں گے. اور پکارنے والے سے مراد یہاں پہ اسرافیل علیہ السلام ہے، جو سور میں پھونک ماریں گے. آپ کو میں نے بتایا تھا نا لاسٹ ٹائم بھی کہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز زندہ ہو جائے گی اور بھاگنے لگے گی آواز کی طرف. اور
دیکھیں کوئی سب سٹریٹ ہوں گے، بالکل سٹریٹ اس کے پیچھے چل رہے ہوں گے، کوئی ادھر ادھر نہیں ہوگا، کوئی خلاف ورزی کرے گا ہی نہیں، کسی کی مجال نہیں ہوگی. دیکھیں دنیا میں تو کوئی داعی بلائے تو لوگ سنتے ہی نہیں ہیں بات کو، لوگوں کے پاس ہزار بہانے ہوتے ہیں. کوئی دین کا داعی کچھ بھی بتائے تو دیکھیں لوگوں کے کتنے سارے عذر ہوتے ہیں. یہاں پہ کوئی عذر نہیں دے سکے گا کہ میں نہیں آ سکتا، ابھی ٹھہریں، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آؤں گا اپنی مرضی سے آؤں گا. نہیں، سب تیر کی طرح سیدھے ہو کے بھاگ رہے ہوں گے پیچھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منظر کشی کی ہے اس وقت کی، جو کس قدر ہیبت کا وقت ہوگا کہ وخاشیات الاصوات، جو آوازیں ہوں گی وہ دب جائیں گی للرحمن، رحمان کے لیے. اور دیکھیں کیسی منظر کشی وہاں کی گئی ہے کہ اس اسمبلی ہال میں، اس اسمبلی کی جگہ میں فلا تسمع الا ہمسا، تم نہیں سنو گے مگر دھیمی آواز. اللہ اکبر، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ یہ دن ہمارے لیے آسان کر دینا. تو سب لوگ جب چٹیل میدان میں کھڑے کیے جائیں گے نا، لوگ اتنے سہمے ہوئے ہوں گے، ایسا دن تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. اتنی دہشت ہے، اتنا خوف ہے، مرضی کسی کی نہیں چل رہی، ہر ایک بس جبرن چلا جا رہا ہے. کوئی ڈنڈا نہیں اس کے سر پہ لے کے کھڑا ہوا، بس ہر کوئی چلا جا رہا ہے، بھاگتے جا رہے ہیں ایک ہی طرف. اور دیکھیں لوگ جب جمع ہوتے ہیں نا کسی جگہ، آپ کسی پارٹی میں سنیں یا آپ کسی جگہ پہ بھی دیکھیں، خاموش ہو کے کبھی دیکھیں سنیں کیا آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. اتنی کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن بول چال کی ایک شور مچا ہوتا ہے. سب آہستہ آہستہ بول رہے ہوتے ہیں لیکن سب کی آوازیں مل کے ایک شور بنا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ کوئی بھی شور نہیں ہوگا. اتنی خلقت ہوگی، اس قدر مخلوق ہے لیکن شور کوئی نہیں ہے، کیونکہ بات کرنے کی ہمت ہی کسی کو نہیں ہے نا. یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ پوچھیں گے اٹھ کے کہ ہم کتنے دن رہے، اور یہ وقتاً فوقتاً کبھی کبھار کوئی بات ایک دوسرے سے پوچھ لیں گے، ادروائز بالکل دب جائیں گی آوازیں، کوئی آواز ہوگی نہیں. جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ضرور آواز ہوتی ہے. اب دیکھیں کچھ نہ کچھ آواز ہوتی ہے نا، اور کچھ نہیں ہل جل کی آواز ہوتی ہے، اور کچھ نہیں ہے تو کچھ پوچھنے کی، کچھ کہنے کی، کوئی رونے دھونے کی، کوئی چیخنے کی کہ ہائی یہ کیا ہو گیا، کچھ کوئی تو آواز ہو، ورنہ سینے سے ہی آواز آنے لگتی ہے، سانس کی آواز آنے لگتی ہے. مگر یہاں پہ کوئی بھی آواز نہیں ہوگی، بالکل بے حرکت، سب ہل جل. جب تک وہاں پہ پہنچے نہیں تب تک ہی ہل جل ہے، اس کے بعد جب وہاں پہنچ جائیں گے بالکل بے حرکت ہو جائیں گے. کس قدر عجیب سی خاموشی ہوگی، پن ڈراپ سائلنس. وہ کیسا ماحول ہوگا جس میں لا تسمعوا الا ہمسا، تم نہیں سنو گے مگر دھیمی آواز. اور جو مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ دھیمی آواز کس کی ہوگی، ہمس کیا ہوگی، بہت ہلکی آواز، قدموں کی چاپ جس کو کہتے ہیں قدموں کی چاپ سنائی دی، یعنی بالکل آہٹ قدموں کی. ظاہر چل کے آ رہے ہیں تو جو چلنے کی آواز ہے نا، اس کے علاوہ ہلکی قدموں کی آہٹ کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی. جب جمع ہو جائیں گے کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی. دنیا میں تو بات بے بات بحثیں کیا کرتے تھے نا، اور کہتے تھے ہم یہ کہہ دیں گے، ہم وہاں پہ وہ کہہ دیں گے، ہم فلاں کہیں گے، میں تو ایسے کہوں گی. وہاں پہ کسی کو جرت ہی نہیں ہوگی کہ کچھ بولے. اتنا دہشت ناک منظر ہوگا، وہاں پہ کس کی مجال ہے کہ ادھر ادھر کی مارنے لگے. اور دیکھیے آج کے دن کیسا حکم مان رہے ہیں،
تیر کی طرح سیدھے ہو کے کیسے آواز دینے والے کے پیچھے جا رہے ہیں. کاش یہی کام دنیا میں کیا ہوتا نا، تو انسان کے لیے آخرت کا بہت بڑا فائدہ ہوتا. لیکن انسان دنیا میں اس طرح کبھی نہیں تیر کی طرح سیدھا ہو کے بھاگتا. وہاں پہ ضرور بھاگے گا. وہاں پہ تو ایک آواز کے پیچھے سب بھاگ رہے ہوں گے، کوئی پوچھے گا نہیں کیوں جاؤں. اور یہ جگہ جہاں پہ یہ کھڑے ہوں گے، جہاں پہ حشر کیا جائے گا، بالکل ڈارک جگہ ہوگی، اندھیری جگہ ہوگی. اوکے، آسمان لپیٹ لیا گیا ہے، ستارے جھڑ گئے، سورج چاند مٹ گئے. جس وقت حشر ہو رہا ہوگا نا اس وقت. اور ہم یہ بھی پڑھتے ہیں سورج سوا نیزی کے اوپر ہوگا. یہ مختلف اوقات ہو سکتے ہیں کیونکہ حشر کا دن بہت لمبا ہے، بہت طویل ہے، اس میں مختلف سٹیجز ہیں. تو اس میدان میں ساری مخلوق اب جمع ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے اس میدان کو تیار فرمایا، پہاڑ توڑ پھوڑ دیے، ریزہ ریزہ کر دیے. اب جب پہاڑ ٹوٹ گئے تو گھر کہاں سلامت رہیں گے اور آپ کی یہ بلڈنگیں کہاں سلامت رہیں گی. اور اس کے بعد زمین کو بھی بالکل فلیٹ کر دیا. اس کے بعد لوگوں کو یہاں پہ جمع کر دیا. اور جب ساری مخلوق جمع ہوگی ایسا سناٹا ہوگا. کس کے لیے؟ للرحمن، رحمان کی ادب کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے صرف پیروں کی چاپ سنائی دے گی. اب اس دن انسان چاہے گا کہ میری کوئی سفارش کرے، کوئی یہاں سے نکالے. تو یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن. تو اس دن کسی کی شفاعت فائدہ دے گی ہی نہیں مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے. نمبر 1 شرط، اور رضی له قولا، اور پسند کر لے اس کے لیے بات کو، وہ اس کے لیے بات کرنے کو پسند کرے اور اس کو اجازت دے تب وہ بول سکتا. ویسے ہی وہاں پہ آوازیں تو ویسے ہی کسی کو نکالنے کی آواز تو مجال ہی نہیں ہوگی. کوئی بولے گا کیا؟ آہٹ کے سوا کوئی آواز ہوگی ہی نہیں پورے میدان میں. کہیں کہیں کو خسر پسر سے زیادہ کوئی آواز نہیں سنائی دے گی. اور ایسے میں کوئی کسی کی سفارش کرنے کھڑا ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف ان کی جرت ہو سکتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ کا اذن ہو، جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہو، جس کی بات سے وہ راضی ہو، جس کے بات کرنے سے وہ راضی ہو. سورہ مریم میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. ان کے سوا کسی کو شفاعت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا مگر جنہوں نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا. اور سورہ طٰہٰ میں بھی آگے آتا ہے، اور سورہ انبیاء میں بھی آتا ہے، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ. اور وہ صرف اسی کی شفاعت کریں گے جس سے وہ راضی ہے. جس سے یعنی کون راضی ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہے. سورہ مدثر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مجرموں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہ پہنچائے گی. یعنی اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ ہر ایک تو سفارش کر بھی نہیں سکے گا. سفارش کا حق کس کو ہے؟ شفاعت ہوتی کیا ہے؟ یعنی گناہوں اور بندوں کے آپس کے جرائم کے بارے میں درگزر کرنے کا سوال کرنا. گناہ کے لیے جو گناہ بندوں سے ہو چکے ہیں، جو جرم ہو چکے ہیں، حد سے بڑے تھے وہ، ان کے بارے میں درگزر کرنے کا سوال. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے،
ایسی جگہ جہاں پہ کوئی نہیں بول سکتا، وہاں پہ یہ سوچا جائے کہ کوئی بول کے اور کسی کے لیے سفارش کرے؟ یہ جرت وہی کر سکتا ہے جس کو رحمان اجازت دے، کہے کہ تم ٹھیک ہے، تم بھائی سفارش کرو، ادروائز کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ بولے۔ اب ایسی جگہ کے اندر انسان کی اپنی اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس کی سفارش کی جائے وہ اس لائق بھی ہے کہ اس کی سفارش کی جائے۔ دیکھیں، چور اچکوں کی کوئی سفارش کرے تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کسی نے چوری کی اور اس کے لیے کوئی آ کے سفارش کرے، یا کسی نے قتل کیا ہے، کسی نے کوئی ایسا جرم کیا ہے اور وہ کہے کہ بھئی اس کو چھوڑ دیا جائے، تو اس بندے کی اپنی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے نا جو سفارش کرے گا۔ اس لیے کوئی بھی ایسے لوگوں کی سفارش نہیں کرے گا اور اپنی مرضی سے نہیں کرے گا، بلکہ کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا تبھی سفارش کر سکے گا۔ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو شفاعت کی اجازت نہیں ہے۔ اور شفاعت کی بھی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی شفاعت تو وہ ہے نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ یہ کون سی ہے؟ یہ حشر کے میدان میں جب خوف اور دہشت ہوگی تو اس وقت اس لیے وہ شفاعت کریں گے، سفارش کس چیز کی کریں گے کہ حساب کتاب جلدی شروع کر لیا جائے، کیونکہ لوگ بڑی ہی مصیبت میں ہوں گے، بڑی مشقت میں ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، سجدے میں پڑے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو سجھائیں گے کہ کون سی حمد و ثنا کرنی، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے کہ اب آپ مانگے تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کیا جائے۔ تو پہلی تو شفاعت وہ ہے۔ دوسری کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنے کے لیے آپ شفاعت کریں گے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں ان کو داخل کیا جائے، ایک سب کو نہیں، ایک گروپ کو۔ پھر تیسری کون سی ہے؟ تیسری یہ ہے کہ جو مسلمان دوزخ کے مستحق ہو چکے ہیں ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کہ یا اللہ ان کو دوزخ سے بچا لیا جائے، حالانکہ وہ مستحق ہو چکے ہیں دوزخ کے۔ یہ ایسی شفاعت انبیاء بھی کریں گے، صالحین کو بھی ایسی شفاعت کی اجازت ملے گی۔ پھر اسی طرح چوتھی شفاعت کون سی ہے؟ جو گناہگار مسلمان دوزخ میں داخل کر دیے گئے تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کہ ان کو دوزخ سے نکالا جائے، اور پھر ملائکہ بھی شفاعت کریں گے، مسلمان اور بھی آپ کو پتہ ہے کہ کئی طرح کے لوگوں کو شفاعت کی اجازت ہوگی، کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی شہید ہے، پھر اس طرح سے۔ تو جس میں اس حدیث میں آپ نے پہلے پڑھا بھی ہے کہ ایسی وہ شفاعت ہوگی کہ جس میں پہلے تو کہا جائے گا کہ اتنے ذرے کے برابر، یعنی اتنے بقدر ایک یعنی شروع جب ہوگی کہ ایک مثقال ایمان جس کے پاس ہے اس کو نکال لیا جائے۔ پھر کہا جائے گا جس کے دل میں آدھا مثقال ایمان ہے، یہ ثقل ایک بوجھ ہے، ایک یعنی ایک وزن ہے، آدھا مثقال ایمان ہے، اسے بھی نکال لیا جائے۔ پھر جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر ایمان ہو اس کو بھی نکال لیا جائے۔ یہ فوراً نہیں ہو رہا، یہ یاد رکھیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رہیں گے، بہت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا تب وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو پوچھیں گے اور پھر وہ سوال کریں گے شفاعت کا، پھر وہ جائیں گے، پھر جہنم سے نکال کے لائیں گے، پھر پہلے ایک مثقال کے برابر ایمان والے کو لے کر آئے، پھر اس کے بعد پھر سجدے میں پڑے رہے، پھر کئی عرصہ گزر گیا۔ اب اس عرصے میں وہ کہاں ہیں؟ وہ جہنمی تو جہنم میں جل ہی رہے ہیں نا۔ پھر اس کے بعد سر اٹھائیں گے جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، پھر وہ اجازت دیے جائیں گے کہ لے کر آ جائیں۔
یا ایسے لوگوں کو نکال کے جو جن میں آدھا مثقال ایمان ہو، پھر ان کو بھی لے کر آئیں گے۔ اب دیکھیں اب میں بولنے میں تو یہ کہہ رہی ہوں نا کہ اس کے بعد ایک ذرے کے برابر ایمان ہو، اس کو بھی نکال لائیں گے، اس کے بعد ایک اس سے بھی جو کم ایمان کا والا ہو اس کو بھی نکال لائیں گے، پھر جس نے ساری زندگی میں ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہو اس کو بھی نکال لائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً نہیں ہو رہا ہے ایک کے بعد ایک، نہیں، بہت بہت عرصے تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہیں گے، اور پھر اللہ کی اجازت سے لوٹیں گے، پھر یہی ہوگا۔ تو 4 مرتبہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر ہر دفعہ کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں، آپ مانگیں، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر ہر حد مقرر کر دی جائے گی کہ آپ اس کو نکال کے جنت میں لے جا سکتے ہیں، پھر آپ ان کو جنت میں پہنچا کے پھر واپس آئیں گے، پھر اسی طرح ہوگا۔ تو یہ مطلب سننے میں تو آپ کو شاید ایسا لگ رہا ہو کہ ہاں بھائی فوراً وہ جائیں گے بس نکال کے، ٹھیک ہے شفاعت ان کی ہوئی، مگر آپ یہ نہیں نوٹ کرتے نا کہ کتنا عرصہ گزر گیا، اور وہ اتنی دیر تو وہ جل رہے ہیں نا وہاں۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اہل جنت کی درجات کی بلندی کے لیے بھی شفاعت کی جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ سفارش ہوگی، مگر کس کو اجازت ملے گی؟ جس کو رب اجازت دے، اپنی مرضیوں سے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ دیکھیں اس کے لیے آپ کو بہت واضح ایک دلیل دیتی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیا حال ہوگا؟ اپنے باپ کے لیے وہ چاہیں گے نا کہ میرے باپ کو آج یہ جو بجو بنا دیا گیا ہے تو ان کو معاف کر دیا جائے جہنم سے، لیکن کیا ان کی بات سنی جائے گی؟ کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ کچڑ میں لتھڑے ہوئے ایک بجو کی شکل میں نظر آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ وہ پہلے انسان کی شکل میں تھے، مگر جب ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے تو حیا آتی ہے اس بات سے کہ میرا باپ اور جہنم میں جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بجو کی شکل دے دیں گے، ان کے باپ کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ ٹھیک ہے تم نے کہہ دیا ابراہیم تو تم تو میرے خلیل ہو، تو اس لیے تمہارے باپ کو کیسے جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اسی کو جہنم سے نکالا جائے گا، یا اسی کے لیے شفاعت قبول کی جائے گی، یا اسی کے لیے اجازت دی جائے گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں نکال کے لا سکتے کہ جنت میں ان کو داخل کروا دیں، اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن دیکھیں یہاں سے ہمیں یہ بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہر کوئی شفاعت کے قابل نہیں ہوگا، مگر سوائے وہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ جس کو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے، اور دوسری بڑی بات وہ کہ جس کے لیے اللہ چاہے گا اسی کے حق میں قبول ہوگی شفاعت۔ کہ اگر کسی نے کہتے رہنا تو کہتا رہے وہ، لیکن جب اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے تو کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ تو یہ انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس نے بھی اخلاص سے دل سے لا الہ کہا ہو، اس کو سمجھا ہو دل سے، اس کی وجہ سے اس کی شفاعت ہو پائے گی۔ ورنہ ویسے تو فرشتے بھی شفاعت کریں گے، انسان بھی شفاعت کریں گے، مگر کسی کی شفاعت کام نہیں آنے والی جب تک کہ جس کے قول سے اللہ ناراضی ہو جائے، جس کی بات سے اللہ راضی ہو، صرف اس کی شفاعت کام آئے گی، اس کے لیے شفاعت کام آئے گی۔ اور آپ یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو وہی کلمات دہراؤ، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ پھر میرے لیے
اللہ سے وسیلے کا سوال کرو، کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک بلند مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک کو ملے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں، سو جس نے میرے لیے وسیلے کا سوال کیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت کے ساتھ سب سے زیادہ کامیاب وہ شخص ہوگا جس نے اخلاص قلب کے ساتھ، یعنی پورے دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے نا، لا الہ الا اللہ کہنے کے بغیر کسی کی شفاعت نہیں قبول ہوگی، کسی کے لیے نہیں شفاعت قبول ہوگی۔ اور ہم نے سورہ نبا میں بھی پڑھا نا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ اللہ تعالیٰ اسی کی بات، وہی بات کر سکے گا، اسی کی بات قبول ہوگی جس کو رحمان نے اذن دیا اور جو درست بات کہے، ٹھیک ٹھیک بات کہے، ایسی بیکار کی ادھر ادھر کی نہیں کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جو ضرور قبول کی جاتی ہے، اور ہر نبی نے جلدی کی کہ اس دعا کو دنیا میں ہی مانگ لیا، اور میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال لیا۔ اگر اللہ نے چاہا تو میری شفاعت امت کے ہر اس آدمی کے لیے ہوگی جو اس حال میں مر گیا، یعنی اس کی موت اس حال میں ہوئی، یہ نہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ کہا تھا اس کے بعد تو اللہ معاف کرے کہ وہ بدل گئے، وہ نہیں، پلٹنے والے کے نہیں، مرتد کے لیے نہیں، بلکہ جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، یعنی مرتے دم تک اس نے شرک نہیں کیا، موت اس کی توحید پر ہی آئی ہو، اس کے لیے ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک شرط ہے اس چیز کی۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا سمجھ آیا؟ ٹھیک ہے شفاعت بھی ہوگی، ٹھیک ہے انسانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسلمان ہیں ان کو شفاعت مل بھی سکتی ہے، مگر دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، جب انسان جہنم میں جل رہا ہوگا، دیکھیے مشکل کا تو ایک لمحہ بھی کیسے لگتا ہے، صدیاں لگتا ہے نا، کہتے ہیں ہمارے پر تو جو مشکل میں ہے اس کے لیے تو ایک رات بھی صدی کے برابر ہے، کہتے ہیں ہماری تو جیسے دکھ کے اندر صدیاں گزر گئی، جو تکلیف میں ہوتا ہے اس کو تھوڑا وقت بھی ایسے لگتا ہے کتنا طویل ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیں بیماری کی ایک رات بھی ایسے لگتی گزر ہی نہیں رہی، حالانکہ وہی رات آپ سو کے گزارتے ہیں کتنی جلدی گزر جاتی، لیکن آپ کبھی یاد کریں کہ کبھی بیمار ہوئے ہوں، بخار میں کرا رہے ہوں، پتہ چلے صبح ڈاکٹر کے جا سکتے ہیں ابھی کچھ نہیں ہو سکتا، وہ رات کیسے گزرتی ہے۔ اور کہاں یہ کہ جہنم میں چل رہے ہوں جس سے زیادہ سخت تکلیف دہ چیز کوئی نہیں ہو سکتی، اور پھر انسان کہے کوئی بات نہیں شفاعت تو ہو ہی جائے گی، ہم تو مسلمان ہیں ہماری تو شفاعت ہو ہی جانی ہے، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے جو مرضی کرتے رہو۔ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ؟ تکلیف کی یہ تھوڑی سی زندگی 50-60 سال کی 70 سال کی تو گزرتی نہیں ہے، اس میں بھی حالانکہ کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے، وہ تکلیف کیا تکلیف جس کی رات بھی گزر جائے اور دن بھی کٹ جائے۔ اصل تکلیف تو وہ ہے کہ ایک پل بھی چین نہ ہو، ایک پل بھی نہ، اور اس کے اندر اتنا وقت گزارنا کہ شفاعت کی اجازت ملے گی، پھر وہ شفاعت کریں گے، پھر کہیں جا کے بچت ہوگی، تو اس کے اوپر کتنے آرام سے کیسے بیٹھ سکتے ہیں کہ کہیں ہم کہ نہیں شفاعت ہو جانی ہے اس لیے جو مرضی کرتے رہو۔ تو اس چیز کے اوپر رہ کر کہ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی شفاعت کے قابل بنائے کہ جنت میں بھی درجات کی بلندی کی شفاعت کر سکیں، یا جہنم سے بچ کے جنت میں داخل ہو سکیں، یہ تو بات ایک الگ ہے۔ مگر یہ سوچنا جو مسلمان اکثر سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے جہنم میں چلے بھی گئے تو پھر تو وہ تو یہودیوں والی ہی بات ہو گئی نا، کوئی نہیں جہنم میں گئے بھی تھوڑے دن رہ کے تو اس کے بعد ہم چلے جائیں گے جنت میں۔ تو ہم کیسے جب جہنم کی ساری باتیں پڑھتے ہیں کیسے ٹھنڈے پیٹوں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جیسے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔
تو شفاعت جس کو اجازت ہوگی وہ کر سکے گا، اور تب نفع دے گی جب انسان کے اعمال بھی اس قابل ہوں کہ اس کو شفاعت کی جائے. یعنی اس نے اپنے رب کو پہچانا تو ہو، توحید پہ تو ہو. اور جتنے زیادہ آپ کے نیک اعمال ہوں گے اتنی جلدی شفاعت کا چانس ہے نا. جتنے گناہ کم ہوں گے اتنی جلدی شفاعت کا چانس ہے نا، کہ بھئی ٹھیک ہے اس بندے نے، مثلا کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے کہ اپنی زندگی کو رب کے احکامات کے مطابق ڈھالا، انہوں نے کوشش کی، مگر تھوڑی جو کمی بیشی رہ گئی تھی تو اب شفاعت کی جائے گی کہ اللہ اس کو پورا کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کی کمیوں کو اب معاف کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے اور ان کو ایسے ہی جنت میں بھیج دے بغیر جہنم کے نظارہ کروائے ہوئے. تو وہ ایک بات ہو گئی. مگر جس نے ساری زندگی نہ رب کو نہ پہچانا نہ جانا، بس کلمہ پڑھ کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے دل سے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو اتنی دیر لگے گی نکلنے میں. ہم کہتے ہیں امیگریشن کے پاس کھڑے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جلدی باری آ جائے. جہاز میں سے نکلنے لگتے ہیں، کہتے ہیں ہاں سب سے پہلے آگے لائن میں لگ جاؤں. کتنی جلدیاں ہوتی ہیں ہمیں، حالانکہ کوئی جہنم میں نہیں پڑے ہوئے. ایئرپورٹ سے نکلنا ہے، کہتے ہیں جلدی نکل جائیں ہم. کوئی بھی ایسی جگہ ہوتی ہے نا ذرا سی بھی مشکل جگہ، کہتے ہیں جلدی نکلیں. اور جہنم کے لیے اس بات پہ اکتفا کیا ہوا ہے کہ کبھی بھی نکل گئے، آخر تو نکل ہی جائیں گے نا، اس پہ مطمئن ہے. اگر انسان یہ سوچتا ہے نا تو بڑے ہی وہ ابھی تک قرآن کو نہیں سمجھا. جس کو سمجھ آ جائے نا جہنم کی، وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں گوارا کر سکتا کہ یا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ میں جہنم میں جاؤں. وہ تو یہ کہتا ہے یا اللہ جہنم کی ہوا بھی نہ لگے، اس کے قریب بھی نہ لے جانا ہمیں. خوفناک منظر بھی انسان نہیں دیکھ سکتا، وہ بھی کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے. خوفناک منظر ہی دیکھ لیں آپ تو کئی دن جو ہے نا بے چینی رہتی ہے، رات کو نیند نہیں آتی، حالانکہ کوئی خوفناک سین دیکھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہم اجرنا من النار. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما. اسی سے ملتی جلتی آیت الکرسی میں بھی اسی سے ملتی جلتی بات ہم پڑھ چکے ہیں نا. وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. اب علم کی بات یہاں پہ کہاں آ گئی؟ شفاعت کی بات ہو رہی تھی. اصل بات یہ ہے، دیکھیں شفاعت کا بھی علم کے ساتھ تعلق ہے. اگر علم کسی کا تھوڑا ہونا تو اس کے سامنے کسی کی بھی سفارش کی جائے تو ٹھیک ہے چل جائے گی. کیسے؟ مثلا مثال کے طور پہ کوئی بادشاہ ہے، اس کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ کون انسان فلاں گاؤں میں فلاں محلے میں، چاہے اسی کے بادشاہت میں رہ رہا ہے، لیکن فلاں محلے میں فلاں آدمی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا وہ بے قصور ہے یا قصوروار ہے، آنکھوں دیکھا حال تو نہیں جانتا نا. اب وہ کیا کرتا ہے جب یہ معاملہ اس کے سامنے آتا ہے، اس کی عدالت میں پیش ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ جو بھی انفارمیشن اس کے سامنے آئے گی اسی کے سہارے وہ فیصلہ کرے گا نا. اور پھر اگر کسی نے کوئی سچی جھوٹی کچھ بھی انفارمیشن دے دی اور اس کے بعد کسی نے سفارش کر دی کہ نہیں جی بھائی اس کو معاف کر دیں، یہ تو بڑا ہی مسکین ہے، تو چونکہ وہ علم ہی نہیں رکھتا نا، فرسٹ ہینڈ نالج تو ہے نہیں، کہ آنکھوں دیکھا نہیں ہے اس نے، تو اب وہ کسی کی جھوٹی سفارش بھی، کسی چور کے لیے بھی سفارش شاید قبول کر لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ یہ قصوروار ہے یا نہیں، اس کا علم اتنا ہے ہی نہیں، اس لیے وہ کسی کی غلط سفارش بھی قبول کر سکتا ہے. اب جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ہم نہیں جانتے کہ اس وقت افریقہ کے فلاں جنگل میں فلاں لوگ کیا کر رہے ہیں اس وقت. زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس انفارمیشن کہاں سے آتی ہے؟ میڈیا کے تھرو. اس میں بھی ہم میڈیا پہ اتنے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہ جو سچ جھوٹ جو مرضی ہمیں دکھا دیں ہم یقین کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو خود ہر چیز پر گواہ ہے. گواہ
یعنی خود مشہود، وہ خود ایسا ہے کہ اس کے سامنے کسی کے لیے کسی کی شہادت کی جو شہادتیں ہوں گی وہ تو انسان کے آگے حجت قائم کرنے کے لیے ہوں گی. ادروائز اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کو بلا کے پوچھے یا نامہ اعمال ہاتھ میں دے، اس کو تو پتہ ہی ہے. یہ تو انسان کے لیے کہا جائے گا کہ وہ آ کے گواہیاں دیں گے فرشتے، بھائی اس نے یہ کیا. اعمال نامے میں بھی اس کے سامنے آ جائے گا میں نے یہ کی. انسان کی اپنی حجت تمام کرنے کے لیے، اس کے ایکسکیوزز ختم کرنے کے لیے. ادروائز اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ بلا بلا کے پوچھیں اس نے کیا کیا ہے، یا اس کی نیکیاں کتنی ہیں، کم ہیں، زیادہ ہیں، یا اس کے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہوا ہے پڑھ کے سناؤ. نہیں، تو سب چیز جو بھی وہ کر رہا تھا ساری زندگی، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گواہ تھا، خود دیکھ رہا تھا، خود حاضر تھا. تو انسان کے علم میں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں بڑا فرق ہے. تو وہ تو چونکہ ہر چیز کا خود گواہ ہے، اس لیے اس کے ہاں کوئی غلط سفارش ہو ہی نہیں سکے گی، جیسے انسانی دنیا میں سفارشیں ہوتی ہیں. جو آگے کو بھی جانتا ہے، پیچھے کو بھی جانتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ ماضی کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر واقعے کو ماضی کے. آپ خود کو اگر دیکھیں تو لاسٹ ایئر مثلا اس ٹائم پہ اینڈ آف جولائی میں آپ کیا کر رہے تھے، کہاں تھے، آج کی تاریخ میں آپ اس وقت کس کام میں مشغول تھے، آپ نہیں بتا سکتے. چلو پچھلے سال کی کیا بات، پچھلے ہفتے کی اگر بات کہیں کہ پچھلے جمعے کو آپ اس ٹائم پہ کیا کر رہی تھی، نہیں جان سکتے. کیا پڑھ رہی تھی، کس آیت پہ پہنچی تھی، سارے دن میں آپ نے کیا کیا، نہیں بتا سکتے. تو ہم تو اپنے ہی ماضی کو پوری طرح نہیں جانتے. ہم بچپن میں کیا تھے، جس نے کوئی بتا دیا اس نے بتا دیا، ہم خود نہیں جانتے. ہماری کیا عادات تھی، کیا اطوار تھے، ہم کیا 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 کرتے تھے، بڑے بتا دیتے ہیں، بس وہی یقین کر لیا. اپنا ماضی ہم خود بھی نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی، مستقبل بھی. یہ ٹرمز جو پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کی ہیں نا، یہ ٹرمز صرف انسانوں کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پاسٹ نہیں ہے، کوئی فیوچر نہیں. سب ہی اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے پریزنٹ ہے، حال ہے، آج کا دن ہے. اس کے لیے ماضی بھی ایسے ہی ہے، اس کے لیے مستقبل بھی ایسے ہی ہے. ایک بڑی زبردست بات ہارون یحییٰ کی کتاب میں ہے کہ جب ہم کسی چیز پہ نظر ڈالتے ہیں تو فرض کریں کسی مڑنے کے بعد، جب آپ موڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ٹرن لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، جو آپ کے آگے سین ہے نا، جو علاقہ ہے، اس کا تھوڑا حصہ آپ کے سامنے آتا ہے. حالانکہ علاقہ پورا موجود ہے، مگر اس کی تھوڑا سا حصہ، ایک تھوڑا سا اینگل آپ کو نظر آتا ہے. پھر آپ جو مڑتے جاتے ہیں، پھر پکچر اور بنتی جاتی ہے، آگے بنتی جاتی ہے. اور جب آپ پورے مڑ جاتے ہیں تب سارا سین آپ کے سامنے آ جاتا ہے، پکچر کمپلیٹ ہو جاتی ہے نا. یہ انسان کا حال ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری پکچرز کلیئر ہیں، ساری پکچرز پوری کی پوری اس کے سامنے ہیں. انسان کے لیے جب وہ مڑتا ہے، یعنی جب وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، تو جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے پکچر سامنے آتی جاتی ہے. مگر وقت سے پہلے اس کے سامنے پوری پکچر کلیئر نہیں ہوتی. وہ اتنا ہی صرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اتنا ہی جانتا ہے جہاں تک وہ پہنچا ہے، اس سے آگے نہیں جانتا. مثال کے طور پہ اب آپ یہاں سے اگر نیو یارک جانا چاہتے ہیں تو نیو یارک ابھی آپ کے لیے پردہ غائب میں فیوچر ہے، 2 گھنٹے بعد کا فیوچر ہے. ابھی آپ اس کی پوری پکچر نہیں دیکھ پا رہے. جیسے جیسے قریب جاتے جائیں گے پوری پکچر کمپلیٹ ہوتی جائے گی. تو انسان
کے لیے مستقبل ایک بالکل اندھیرا غار ہے. اس میں جتنا بھی جھانکنا چاہے، لوگوں سے پوچھو، فلاں سے پوچھو میرے فیوچر میں کیا ہونا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا. جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے مستقبل بھی ایسے ہی ہے جیسے آج ہے. وہ مستقبل کو بھی ایسے ہی جانتا ہے. کل جو لوگوں نے قیامت کے دن باتیں کرنی ہیں، کم لبثتم، کتنا رہے تم، یہ باتیں ایک ایک ڈائلاگ اللہ تعالیٰ کو آج معلوم ہے. کہیں گے لوگ ایسے، اور پھر ایک آدمی کیا کرے گا، وہ کیا کہے گا، پھر دوسرا کیا کہے گا، کہ حشر کے میدان میں کون کیا بولے گا، کیا کیفیات ہوں گی، لوگ باتیں کیا کریں گے آپس میں، اٹھیں گے تو کس حالت میں ہوں گے. یہ سب تو مستقبل کی باتیں ہیں نا، ہمیں آج بتائی جا رہی ہیں اس رب کی طرف سے جو مستقبل کے تمام حالات کو جاننے والا ہے. اب دیکھیں دوسرے اینگل سے اس کو، اگر ہم دیکھیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو ایک تو ماضی مستقبل کا بھی ہو گیا، اور دوسرے بھی یہ ہو گیا کہ جو انسان اپنے آگے بھیجتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو انسان اپنے اعمال کے اثرات چھوڑتا ہے ان کو بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو اس نے آگے بھیج دیا، اللہ کے ہاں عمل کر کے بھیج دیے، زندگی جیسی جیسی گزار کے بھیج چکا ہے، اس کا ماضی بن چکا ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے. اور جو اپنے اعمال کے اثرات وہ دنیا میں چھوڑ کے جا چکا ہے اس کو بھی جانتا ہے. اسی طرح جو مال آگے بھیجا، صدقہ کیا آگے بھیجا، وہ اس کو بھی جانتا ہے. جو مال وارثوں کے لیے رہ گیا وہ اس کو بھی جانتا ہے. تو وہ ہمارے بچپن کو بھی، ہماری جوانیوں کو بھی، ہمارے آنے والے بڑھاپے کو بھی، تمام حالات کو جاننے والا ہے. اور پھر اگر آپ اپنی ذات سے ذرا اوپر اٹھ کے سوچیں تو صرف ہماری ذات کے بارے میں نہیں جانتا، ساری کائنات کے انسانوں کے بارے میں، اور پھر ساری کائنات کے جانداروں کے بارے میں اور بے جانوں کے بارے میں، سب کا علم اس رب کے پاس ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے اس کے علم کا. کوئی انسان، کوئی جن اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، جان ہی نہیں سکتے اس کا علم کیسا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو ہمارا علم ہے نا، سارے ہمارے جو علوم ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، ہم نہیں جان پاتے. ہم اس کے علم کا ہی نہیں احاطہ کر سکتے، اس کا علم ہے کیسا، اور جو اس کے علم میں چیزیں ہیں وہ کیا ہیں. اس کا جو علم مخلوقات کے بارے میں ہے، اس کا علم جو اور اپنی جنت جہنم کے بارے میں ہے، جو دنیا کے بارے میں ہے، جو اور کائنات کے بارے میں، ہم کہاں اس کا احاطہ کر سکتے ہیں، ہم کہاں وہ جان سکتے ہیں. اس کے علم کا تو حال یہ ہے کہ زمین پہ کوئی پتا بھی ایسا نہیں گرتا جس کا حال وہ نہیں جانتا. اور ہمارا حال یہ ہے، ہم گن بھی نہیں سکتے ان پتوں کو، ان کا حال جاننا تو دور کی بات، گن بھی نہیں سکتے. ذرا آپ دیکھیں خزاں میں جو گرے ہوئے پتے ہوتے ہیں، صرف ایک درخت کے پتے دیکھ لیں تو آپ ایک درخت کے پتوں کو بھی گن نہیں سکتے، ان کو اس ڈھیر کو ایک طرف لگاتے ہیں. اور کہاں یہ کہ سارے درختوں کے پتوں کا علم اس کو ہے، نہ صرف گنتی ہے، ایک ایک کا حال معلوم ہے. زمین کے نیچے چلے جائیں تو زمین کی تہوں کے اندر جو ایک دانہ پڑا ہوا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس دانے پہ کیا گزر رہی ہے. اور زمین کے نیچے رہنے والے کیڑوں پہ کیا گزر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتا کے کیا احساس دلا رہے ہیں کہ سنو، تم ہمارے علم میں ہو، تمہارے اعمال بھی ہمارے علم میں ہیں، تم ہم سے کوئی چھپے ہوئے نہیں ہو، ہم تمہارے بارے میں خوب جانتے ہیں. اور جو خوب جاننے والا ہوتا ہے وہی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے. جس کے پاس سیکنڈ ہینڈ نالج ہوتا ہے وہ اس کے صحیح فیصلے نہیں ہو سکتے. اسی لیے عدالتوں کے اندر دیکھیں نا، گواہ لائے جاتے ہیں، پھر یہ لایا جاتا ہے، پھر بھی کئی بے گناہوں کو سزا ہو جاتی ہے اور کئی گناہ گار چھوٹ جاتے ہیں، کیونکہ جو جج ہے وہ انسان ہے نا. انسان کا علم محدود ہے. اور
اس وجہ سے وہ صحیح فیصلے نہیں کبھی بھی کر سکتا. صحیح فیصلہ وہی کر سکتا ہے جس کا علم لامحدود ہے، اور اسی نے یہ قرآن ہمیں دیے اور یہ احکامات ہمیں دیے. وہ رب جس کے علم کی انتہا کوئی نہیں. ہمارا علم لمیٹڈ، اس کا علم بیونڈ لمٹس. اور پھر کیا ہوگا اس دن؟ وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور جھک جائیں گے چہرے، عاجزی اختیار کریں گے چہرے. کس کے سامنے؟ حی اور قیوم کے سامنے، ذلت کے ساتھ، شرمندگی کے مارے. ایسی کیفیت ہوگی انسان کی کہ جیسے مجرم ہوتا ہے نا، مجرم کو عدالت میں پیش کیا جائے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے. تو یہ تو وہ سب سے بڑی عدالت ہے، اور آج وہ رب کو بھی پہچان چکا. وہ جس کے احسانات تلے دبا ہوا انسان وہ سامنے ہے. تو سوچیں کہ کیسے انسان، دیکھیں دنیا میں بھی کسی انسان کا چھوٹا سا احسان ہوا آپ کے اوپر، اور پھر اگر کسی انسان کی شخصیت مسخ نہیں ہوئی تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کے خلاف کام کرتے رہے، اور ایک دن آپ اس کے سامنے عاجز ہو کے آ گئے تو اب کیا شرمندگی کا حال کیا ہوگا؟ اور یہ تو وہ رب ہے جس کے اتنے احسانات ہیں. پھر اس کی نافرمانی میں زندگی گزار کے آ گئے تو چہرے تو شرمندگی کے مارے جھکے ہی ہوں گے نا. کیا انسان سر اٹھا سکے گا؟ تمام سر حی اور قیوم کے سامنے جھکے ہوں گے، اور خوف کی وجہ سے بھی جھکے ہوں گے. اتنا خوف طاری ہوگا. دیکھیے اسی وجہ سے تو آوازیں دب جائیں گی نا. اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ انت الوجوہ سے کیا مراد ہے؟ رکوع اور سجود میں ہوں گے. لوگ رکوع میں اور سجدوں میں ہوں گے. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انت الوجوہ سے مراد ہے کہ انسان اپنی پیشانی، اپنی ہتھیلیاں، اپنے گھٹنے، اپنے قدم سب کچھ ٹیک دے گا، رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا. اور یہ بھی انت کا معنی ہے ذلت، ذلت کے ساتھ، خشوع کے ساتھ. کس کے سامنے؟ حی اور قیوم کے سامنے. اور وہ قیوم کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قائم ہے اپنی مخلوق پر، اپنی تدبیر کے اعتبار سے قائم ہے. اور نمبر 2 کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر نفس کے کام پر قائم ہے، نگرانی کرنے والا. اور نمبر 3 کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ دائم ہے، ہمیشہ رہنے والا، اس کو کبھی زوال نہیں آئے گا، عبدالآباد تک آئے گا، رہے گا، کوئی انتہا نہیں ہے، ہمیشہ قائم ہے. تو یہ تینوں معنی قیوم کے ہیں یہاں پہ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور تحقیق نامراد ہو گیا جس نے اٹھایا ظلم. جو ظلم کرنے والا ہے وہ اس کی اس دن شامت ہے، وہ بڑا نامراد ہو گیا. اور ظلم کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کو ظلم کا معنی بھی بتایا تھا نا ایک دفعہ. حقدار کو اس کا حق نہیں دینا، یہ ہے ظلم. کہاں کہاں انسان حق مار رہے ہیں دوسروں کا. اور اللہ تعالیٰ نے تو انصاف کرنا ہے نا. اس نے انصاف یہ کرنا ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق اللہ تعالیٰ اس دن دلوائے گا. حتیٰ کہ جانوروں تک میں، انسانوں کی تو بات انسانوں کی ہو گئی، ان کو تو عقل بھی ہے، ان کا تو سوال ہوگا ہی ہوگا. جانور تک میں اگر کسی ایک بکری کے سینگ نہیں ہیں اور سینگ والی بکری آ کے اس کو سینگ مارتی ہے، اب وہ بیچاری کی بغیر سینگوں کے وہ نہیں مار سکتی. اس سینگ والی بکری نے اس کو مارا ہے، اس کا بھی حساب ہوگا. سبحان اللہ. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک یعنی یہ جو بتایا گیا نا، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا تو اس کا بھی انصاف ہوگا. بھئی آپ یہ بھی دیکھیں نا، اگر سینگ والی بکری ہے اس سے حساب لیا جا رہا ہے تو سینگوں والے انسان بھی تو ہے نا. کیا مطلب ہوا؟ اختیار رکھنے والے انسان بھی ہیں، اور کچھ ہیں جو بے اختیار ہیں، کمزور ہیں. یہ اختیار والوں نے، جن کے پاس اختیار ہے،
جن کو اللہ نے کچھ ایسا دیا ہوا ہے وہ کچھ کر سکتے ہیں، زیادتی کر سکتے ہیں، ظلم کر سکتے ہیں، حق مار سکتے ہیں، حق لے سکتے ہیں دوسرے کا، کسی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، نقصان دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے، اللہ نے ان کو سینگ دیے ہیں۔ وہ بے اختیاروں کے اوپر اگر کوئی زیادتی کرے گا تو پھر اس سے پوچھ کیا نہ ہوگی۔ اگر سینگ والی بکری سے پوچھ ہو رہی ہے، اس سے بدلہ لیا جا رہا ہے، بے سینگ بکری کو بدلہ وہاں پہ بھی دلوایا جا رہا ہے، تو آپ سوچیں جو بے سینگ انسان ہے ان کو نہ بدلہ دلوایا جائے گا؟ ذرے برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو وہ اس دن ادا کرنی پڑے گی، اس کے اعمال نامے سے نکالی جائے گی، اس کی نیکیوں کی صورت میں۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ جس نے ظلم کیا وہ اس کی تو اس دن بہت ہی بڑی ناکامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تب سے اس پر موت سے زیادہ سخت وقت کوئی نہیں آیا، اور پھر موت کے بعد کے مراحل موت سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ بے شک لوگ حشر کے دن کی سختی سے دوچار ہونے والے ہیں، جس سے پسینے کی لگام آئے گی، پسینہ اتنا بہے گا کہ اگر اس میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ چلنے لگے۔ اس دن یہ حال ہوگا سختی کا۔ اور ابن مسعود فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک آدمی کو پسینے کی لگام آئی ہوگی اور وہ دعا مانگے گا اے میرے رب مجھے اس مصیبت سے نجات دے، چاہے مجھے جہنم میں ہی بھیج دے مگر اس مصیبت سے مجھے نجات دے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ تو وہ دن تو ایسا سخت ہوگا، ویسے ہی کسی کو ہوش نہ ہوگا، کسی کا ننگے بدن لوگ کھڑے ہوں گے اور ہوش نہ ہوگا کہ پاس والا ننگا ہے۔ اور کہاں یہ کہ جس نے ظلم کیا ہو، ظلم اٹھا کے لایا ہو، اس کی حالت کیا ہوگی؟ اب ایک انسان ظلم کیسے کرتا ہے، کس کس میدان میں ظلم کرتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے ذہن میں بھی نہ سمجھ لوگوں کی طرح یہ آ رہا ہو ہاں فلاں وہ صدر ہے نا وہ بڑا ظالم ہے، وہ فلاں وزیر اعظم ہے وہ بڑا ظالم ہے، آج کل کے سیاستدان بڑے ظالم ہیں، نہ سمجھ لوگوں کی طرح صرف یہ تو نہیں ذہن میں آ رہا۔ اس لیے نہ سمجھ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ظلم کا معنی کیا ہے۔ وڈیرے اور زمیندار وہ بڑے ظالم ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ظلم کرنے لگتے ہیں تب کیا حال ہوتا ہے؟ کیا ہم بھی کبھی ظالم ہوتے ہیں؟ جب ہم حقدار کا حق ماریں گے تب ہم ظالم ہی ہیں۔ سب سے بڑا حق تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جب نماز چھوڑ دی تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے جس نے نماز چھوڑ دی۔ اور ظلم عظیم کیا ہے؟ عظیم ظلم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اور باقی اللہ تعالیٰ کا حق اس کو نہیں دیا، اس کا حق تھا کہ اس کی فرمانبرداری کی جائے، یہ اس کا حق ہے۔ جب اس کی نافرمانی کی تو کیا آپ ظالم نہیں ہو گئے؟ تو ہمارا جو ظلم کو سمجھنے کا سرکل ہے نا بہت محدود ہے۔ ہم بہت ہی یعنی ایک ٹپکل سی سوچ رکھتے ہیں ظالم کے بارے میں، ظالم وہ فلانے ظالم وہ یہ ظالم، اور مطلب اس طرح کی چیزوں کو صرف سمجھتے ہیں کہ وہی ظالم ہے، اور یہ یہاں پہ جو کہا گیا نا ہم تو اس میں بالکل نہیں ہیں۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی انسان اپنے اعضاء سے بھی ظلم کر رہا ہو۔ ظلم کے مختلف میدان ہیں نا، مثلا انسان بات میں ظلم کر سکتا ہے۔ جب کسی کو ناحق بات کہتے ہیں آپ، جو آپ کا حق نہیں تھا کہنا اور اس کا حق نہیں بنتا تھا کہ اس کو کہی جائے، آپ نے کہہ دیے تو آپ نے ظلم کیا۔ جب آپ اپنی سماعت سے ظلم کرتے ہیں کہ ناحق باتیں سنتے ہیں، کبھی دل سے ظلم کرتے ہیں جب ناحق باتیں سوچتے ہیں، کبھی انسان ناحق اپنے اعضاء سے ایسے کام لیتا ہے جن سے وہ کبھی دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، کبھی اللہ کے حق میں کمی کرتا ہے۔
تو حقوق و فرائض کی ادائیگی کی بجائے جب انسان صرف حق لینا جانتا ہو، حق دینا نہ جانے، وہ ظالم ہی تو ہے۔ اگر شوہر کو اس کا حق نہ دیا، جو ان کا حق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تو ظلم ہی تو ہے۔ اگر دوسرے مسلمان کو اس کا حق نہ دیا جائے تو ظلم ہی ہے۔ ہمسائے کو اس کا حق نہ دیا جائے، ظلم ہے۔ والدین کے حقوق نہ ادا کیے جائیں، ظلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا۔ یہ ظلمات بن جائے گا نا، اندھیرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دو، نہیں تو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اور پھر قیامت کے دن کس طرح حق دیں گے؟ زندگی تو دوبارہ آئے گی نہیں، یہ دنیا کی زندگی کہ اس میں آ کے پھر سب اچھا اچھا کر لیں، ٹھیک ٹھیک کر لیں، بلکہ وہاں پہ پھر اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ تو دیکھیں اپنے گھروں میں کہیں ہم ظالم تو نہیں بنے بیٹھے۔ جب بہو کو اس کا حق نہیں دیں گے تو ظلمی تو ہے، جب بہو ساس کو اس کا حق نہیں دے گی تو ظلمی تو ہے۔ تو کیسا منظر ہے یہ کہ جہاں انسان گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہانپ رہا ہے، چہرہ جھکا ہوا ہے، نگاہیں ذلیل ہوئی ہوئی ہیں، اور بات کرنے کی تاب نہیں ہے۔ اب یہ ہارا ہوا انسان اپنے لیے فیصلے کا منتظر ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میں نے کہاں کہاں حقوق مارے میں، کہاں کہاں ظلم کیے میں۔ اب اس بوجھ کو لے کر اب میں کیسے پار ہوں گا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا۔ دوسری طرف دیکھیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ ہیں، ایک طرف تو وہ ظالم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس سے اب حق دلوائیں گے، اور حدیث قدسی میں بھی اللہ تعالیٰ عز و جل فرمائے گا مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم کسی ظالم کے ظلم کو میں اپنے سامنے سے گزرنے نہیں دوں گا۔ اب دیکھیں دوسری طرف جو صالح عمل کر کے آیا اور مومن بھی ہے، اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول ہے ہی نہیں، کوئی عمل نیکی بنتا ہی نہیں۔ نیکی کب بنتا ہے کوئی عمل؟ کسی عمل کو بھی نیکی کب کہہ سکتے ہیں؟ جب ایمان ہوگا۔ ایمان کے بغیر اچھے سے اچھا کام آپ کے لیے تو اچھا ہو سکتا ہے، آپ کو تو نیکی نظر آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نیکی کے طور پہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہوگی، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان ہی نہیں تھا۔ ایمان ہی وزن بناتا ہے نا صالح عمل کا۔ تو ایسا انسان جو ایمان بھی لے کر آیا، صالح عمل بھی لے کر آیا، دیکھیں ایک بھی چیز مسنگ ہو گئی تو ڈر آ جائے گا آگے۔ دونوں چیزیں موجود ہیں، صالح عمل بھی اور ایمان بھی، تو اب ہے لا یخاف ظلما ولا حظما، نہ وہ ڈرے گا ظلم سے نہ کسی حق تلفی سے۔ اس کو پتہ میں لے کر آیا ہوں، مجھے پورا پورا دیا جائے گا، آج میں پاس ہو ہی جاؤں گا، اور اس کو پتہ ہے میری حق تلفی نہیں ہوگی۔ حق تلفی کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کہ نیکیوں کا اجر کم کر کے دے دیا جائے، یا کچھ نیکیوں کا اجر دیا ہی نہ جائے، ہضم کر لی جائے۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، کسی کو بھی موقع مل جاتا ہے وہ اس کی چیز ہی ہضم کر لیتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ غریب ہے، مجبور ہے، مسکین ہے، چلو آج ہمیں موقع مل گیا، آج ہضم کر لو، مکر ہی جاؤ۔ تو ایسا نہیں ہوگا کسی نے نیکی کی اور اس کی نیکی ہضم کر لی جائے، بلکہ ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا، اس کو ظلم کا بھی نہیں ڈر ہوگا، اس کو وہ تو خوش ہوگا، سارے حقوق ادا کیے ہیں میں، نہ اس کو یہ ہوگا کہ مجھ سے حق تلفی کی جائے گی، نہ بے انصافی کا ڈر ہوگا۔ یہاں پہ ظلم کا معنی بے انصافی ہے کہ کوئی بے انصافی نہیں ہوگی میرے ساتھ، مثلا نہ کسی اور کے گناہ لے کے میرے ساتھ ڈال دیے جائیں۔ اب اکثر ہوتا ہے نا دنیا میں، جو رشوت دیتا ہے اس کے گناہ پکڑ کے، اس کا جرم پکڑ کے کسی اور کے سر تھوپ دیا جاتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا وہاں پہ۔ بلکہ
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اشارہ بھی ذرے برابر ہوگا، اس کا بھی جواب ہے، وہاں پہ اجر ہے، اس کا بھی بدلہ ہے، خیر ہوگی تو اس کا بھی بدلہ ہے۔ تو اعمال نامے سے کوئی چیز بھی، چاہے قولی ہو، عملی ہو، کسی طرح کی بھی بات ہو، مگر جہاں پہ کسی نے ظلم کیا وہ پاس نہیں ہو سکتا، وہ گزر نہیں سکتا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ کتنی بڑی قسم ہے نا اس میں، جو حدیث قدسی میں نے آپ کو سنائی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گزرنے نہیں دوں گا، میرے آگے سے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے سامنے سے گزر کے جائیں گے ہی تو آگے نہ جنت میں جا سکتے ہیں۔ آج دنیا میں سکے ماں باپ، سکے بہن بھائی، وہ حق دیتے ہوئے ڈنڈی مار جاتے ہیں، کمی کر جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اتنے کانشیس تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ وفات سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ کسی کے ساتھ میری طرف سے کوئی زیادتی ہو گئی ہو، مجھ سے بدلہ لے لے۔ لوگوں اگر میں نے تم میں سے کسی کو مارا ہو یا کسی سے زیادتی کی ہو، وہ بدلہ لے۔ اس پہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ آپ نے فلاں موقع پر مجھے ایک لگائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بدلہ لے لو۔ اس نے کہا کہ جب آپ نے مجھے مارا تھا نا تو میری کمر پہ کوئی کپڑا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھایا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو چوم لیا۔ اصل میں بوسہ لینا مقصود تھا، چومنا چاہتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہ کی تھی، کوئی ظلم نہ کیا تھا، پھر بھی اتنے کیئرفل تھے کہیں یہ نہ ہو کہ کسی کے اوپر میری طرف سے کوئی زیادتی ہو گئی ہو، اس کی وہاں پہ پوچھ ہو جائے۔ تو دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر دی ہے نا تو اس کے بعد کوئی شک نہیں رہ جاتا اس چیز میں کہ کسی کو وہاں پہ بدلہ نہیں ملے گا، میرا حق مارا جائے گا۔ ہم یہاں پہ اتنا زیادہ حقوق کے پیچھے بھاگتے ہیں، حقوق اتنے مانگتے ہیں، اتنی ساری زندگی حقوق کی جنگ کرتے رہتے ہیں۔ میرا یہ حق مار لیا فلاں نے، اس سے میں حق چھین رہی ہوں، اس سے حق لے رہی ہوں، میرا یہ حق رہ گیا، میرا وہ حق رہ گیا۔ سارا وقت اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یہ بڑی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا حق کہاں کہاں نہیں دیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں اس دن حقوق دلواؤں گا، کسی کے اوپر ظلم ہوگا ہی نہیں، تو کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ناانصافی کرے؟ آپ کا حق کسی نے مارا ہو اور وہ ایسے ہی کراس کر جائے؟ اپنے اوپر بھی رکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ جہاں پہ میرا حق مارا گیا، میرے ساتھ اگر ظلم ہوا تو مجھے کیا فکر ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ اپنے فرائض کے لیے فکر ہونی چاہیے، میرے فرائض ادا ہوئے یا نہیں، کیونکہ حق تو اللہ نے دلا دینا۔ جو آپ کا ہے حق وہ کہیں نہیں گیا، اس لیے اس کے لیے جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آج نہیں ملا کل مل جائے گا۔ جنت آخرت جو ہے وہ کل ہی تو ہے، زیادہ دور تو نہیں ہے۔ آج نہ ملا کل صحیح، پھر فکر کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پیچھے کیوں ہلکان ہو رہے ہو، کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس کی فکر کرو جس کا سوال تم سے کل ہوگا۔ اور آپ تو بڑے اچھے رہ گئے، اگر یہاں پہ نہیں حق بھی ملا، وہاں پہ جا کے نیکیوں کی صورت میں مل جائے گا، جہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی وہاں پہ آپ کو کسی کی نیکیاں مل جائیں گی، مفت میں بیٹھے بٹھائے حج مل رہے ہیں، مفت میں بیٹھے بٹھائے تہجدیں کسی کی مل رہی ہیں، مفت میں بیٹھے بٹھائے کسی کی اور نیکیاں مل رہی ہیں۔ اچھا آپ اگر سوچتے ہیں وہ فلاں اس کی تو کوئی نیکی نہیں، خیر وہ تو ہم کسی کے بارے میں نہیں جج کر سکتے، لیکن اگر کسی کے پاس کوئی نیکی نہ بھی ہوئی تو آپ کے لیے کیا یہ فائدہ نہیں ہے کہ مفت میں بیٹھے بٹھائے آپ کے جو غلط کام ہیں وہ آپ کے اعمال نامے سے اریز کر دیے جائیں، کسی اور پہ لاد دیے جائیں گے؟
موت میں نکال نکال کے اس کے اعمال نامے میں ڈالے جاتے رہیں گے. گناہ کیے آپ نے ہیں، بھگتنا اس کو پڑ رہا ہے. تو آپ کے پاس تو مطلب نفع کا ہی سودا ہے. پھر اس لیے حق ادا کرنے کی فکر زیادہ کیا کریں. اللہ نہ کرے کہ ہمیں لوگوں کے گناہ اپنے سر لینے پڑے کیونکہ ہم نے زیادتیاں کی ہوئی ہیں، ظلم ہم نے کیے ہیں. تو اس لیے حقوق ادا کرنے کی فکر کریں. حقوق لینے کی اس فکر میں گھلتے نہ جائیں. ہماری زیادہ تر فکریں یہی ہوتی نا، اس چیز میں پریشان رہتے ہیں اور ڈسکشن بھی یہی ہوتی رہتی ہے، بتائیں بھلا کیا یہ میرا حق نہیں ہے؟ پھر اس نے فلانے نے کیوں نہیں دیا میرا حق؟ حق کے لیے ضرور اپنے فائٹ کریں. حق لے سکتے ہیں آپ اپنا، لیکن اس کی اتنی فکر نہیں ہونی چاہیے. اس سے زیادہ فکر اس چیز کی ہونی چاہیے کہ مجھے حق ادا کرنا ہے، میرے اوپر دوسرے کا حق ہے. کی فکر زیادہ کیا کریں. اللہ نہ کرے کہ ہمیں لوگوں کے گناہ اپنے سر لینے پڑے کیونکہ ہم نے زیادتیاں کی ہوئی ہیں، ظلم ہم نے کیے ہیں. تو اس لیے حقوق ادا کرنے کی فکر کریں. حقوق لینے کی اس فکر میں گھلتے نہ جائیں. ہماری زیادہ تر فکریں یہی ہوتی نا، اس چیز میں پریشان رہتے ہیں اور ڈسکشن بھی یہی ہوتی رہتی ہے، بتائیں بھلا کیا یہ میرا حق نہیں ہے؟ پھر اس نے فلانے نے کیوں نہیں دیا میرا حق؟ حق کے لیے ضرور اپنے فائٹ کریں. حق لے سکتے ہیں آپ اپنا، لیکن اس کی اتنی فکر نہیں ہونی چاہیے. اس سے زیادہ فکر اس چیز کی ہونی چاہیے کہ مجھے حق ادا کرنا ہے، میرے اوپر دوسرے کا حق ہے.